منافقوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے احسان کا بدلہ احسان ہی دیا، کافروں کے ساتھ بھی آپ نے ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ شریعت بھی یہی تعلیم دیتی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی احسان کر دے، کوئی تمہارے کام آ جائے، کوشش کرو کہ تم اس کے کام آ جاؤ اور اس احسان کو یاد رکھو اور اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرو، اس کے حق میں زندگی بھر دعائیں کرتے رہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے پیدا کیا۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ الرحمن کی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سورۃ الرحمن قرآن کی ایک بڑی عظیم ترین سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین انسان پر جو احسانات کیے ہیں دنیا میں، ایک انسان کو بحیثیت انسان اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں اور کیا کیا احسانات ہیں، اللہ نے ان تمام احسانات کو ذکر کیا۔ بلکہ صرف دنیا ہی نہیں، ایک انسان کو متقی صالح نیک انسان کو آخرت میں جنت میں بھی کیا کیا اللہ کے احسانات ہوں گے، کیا کیا انعامات ہوں گے، اس کو بھی اللہ نے ذکر کیا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے بار بار یہ کہا کہ تم میری نعمت کو حاصل کرنے کے بعد، میرے احسانات کو تمہاری زندگی میں دیکھنے کے بعد، تم اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہو اور میرے احسانات کو بھول جاتے ہو، احسان فراموش بن جاتے ہو، میرے نعمتوں کا اظہار شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک اللہ رب العالمین نے ایک ایک نعمت اور ایک ایک احسان کا ذکر کرتے ہوئے جنات اور انسان کو جھنجھوڑتا ہوا سوال کرتا ہے: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آخر تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے، کن کن انعامات کا تم انکار کرتے جاؤ گے۔ حضرات، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے احسانات کو ذکر کرنے کے بعد ایک اصول بیان کیا ہے، ایک قانون بیان کیا۔ وہ قانون کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اس کے موحد بندے متبع سنت ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے فرامین کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیونکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے بندگی کو احسان کے درجے پر رکھا، ان کی عبادتیں احسان کے درجے پر ہوئی ہیں، تو قانون اللہ نے بتایا کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے میری عبادت کرنے کے معاملے میں احسان کیا ہے، اور میں تمہیں اس کا بدلہ آخرت میں احسان کے طور پر ہی دوں گا۔ اسی لیے شریعت کی جن تعلیمات اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو تعلیم دی ہے، شریعت نے اسلامی تعلیمات جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اخلاق اور مروت اور شرافت کی جن تعلیمات کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اس میں سے ایک عظیم صفت اور ایک اخلاقی فریضہ کیا ہے کہ کہا کہ تم اپنے محسن بندوں کو یاد رکھو، اپنے محسن بندوں کو مت بھلاؤ، اپنے محسن انسانوں کو مت بھلاؤ، ان کے احسانات کو یاد رکھا جائے۔ کبھی کوئی ہمیں قرض دیا ہے، کبھی ہمیں کوئی وقت پر کام آیا ہے، کبھی ہماری مدد کی ہے، کبھی ہمارے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، کبھی ہمارے لیے وہ ساتھ دیا ہے، کتنے کتنے کام آئے ہیں لوگ، ان تمام کے احسانات کو یاد رکھا جائے، ان تمام کے احسانات کو یاد رکھا جائے۔ شریعت نے یہ صفت اور یہ عادت ہرگز پسند نہیں کہ انسان سے کام لو، احسان لو، اور اس کے بعد احسان فراموش بن جاؤ، اس کے احسانات کو بھلا دو، اس کے احسانات کو بھول جاؤ۔ شریعت نے ایسے انسان کو بڑا گھٹیا صفت والا انسان قرار دیا۔ ہمیشہ انسان کو اس بات کی پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم پر جو جو بھی احسانات کیے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے احسانات کیوں نہ ہو، ہر احسان کا حق یہ ہے کہ اس کا بدلہ احسان کے طریقے سے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، من صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى يروا أنكم قد كافأتموه۔ سب سے پہلے شریعت نے یہ کہا کہ اگر تم پر کوئی احسان کر دے تو اس احسان کو یاد رکھو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ احسان کے طریقے سے چکاؤ۔ اور اس کے بعد کہا اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ جیسے وہ احسان کیا ہے ویسا تم اسے احسان نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے حق میں دعائیں کرتے رہو۔ اچھا کب تک دعائیں کرتے رہو؟ کہا کہ زندگی بھر اس کے حق میں دعائیں کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہارے دل کو سکون پہنچے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو کیا مطلب؟ سب سے پہلے احسان کا بدلہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم پر کوئی احسان کیا ہے سب سے پہلے اس کا شکر ادا بجا لانا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے احسانات کو یاد رکھنا ہے اور منتظر ہونا ہے، انتظار کرتے رہنا ہے، کبھی کبھار میری ضرورت پڑ جائے تو اس کو میں کام آؤں اور اس کا احسان کا بدلہ چکاؤں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اس کے حق میں زندگی بھر دعائیں کرتا رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیات تھی، آپ کے بڑے خصوصیات تھے، آپ کے جہاں خصوصیات ہیں اس میں سے آپ کی خاص صفت کیا تھی؟ جو جو صحابہ کرام آپ پر احسان کرتے آپ ان احسانات کو یاد رکھتے، آپ ان احسانات کو یاد رکھتے، اور بسا اوقات ان احسانات کو صحابہ کے درمیان اظہار بھی کرتے کہ فلاں صحابی مجھ پر احسان کیے ہیں، فلاں شخص نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور آپ یاد رکھ کر ان احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتے آپ۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر، کہا کہ لوگوں، بہت سارے لوگوں نے مجھ پر احسان کیے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھ پر احسان کیے ہیں، لیکن ابو بکر کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ ابو بکر کا احسان اتنا ہے مجھ پر کہ ابو بکر نے اپنے جان اور اپنے مال کے ذریعے سے مجھ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ کیسے احسانات کیے؟ کہا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچپن سے آپ کا ساتھ نبھانے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے مال کو پوری طرح اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، کہا کہ اے نبی، آپ اس مال کو جہاں چاہے لگا سکتے ہیں اور جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا مال ہے، آپ کا پورا مال نبی کے حوالے کر دیا۔ آپ کی جان کے ذریعے انہوں نے حفاظت کی۔ ہجرت کا موقع تھا، اللہ کے نبی ابو بکر صدیق دونوں مل کر ہجرت کر رہے ہیں، ایسے موقع پر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر اتنی بے چینی کیوں، اتنی بے قراری کیوں، کبھی آگے آ رہے ہو کبھی پیچھے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، مجھے لگتا ہے کہ سامنے کوئی آپ پر حملہ کر دے، مجھے لگتا ہے کہ سامنے سے کوئی آپ پر حملہ کر دے۔ جب یہ دل میں میرے خیال آتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ پر کوئی وار کر دے تو میری جان چلے جائے اور آپ حفاظت میں رہیں۔ اور جب سامنے آتا ہوں تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ کہیں آپ کے پیچھے سے کوئی وار نہ کر دے، تو پھر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، اگر کوئی وار کر دے تو مجھ پر کر دے اور آپ کی جان حفاظت میں رہے۔ ایسے کئی موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی احسانات کیے۔ آپ نے پورے صحابہ کے سامنے بڑا والا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، سب سے زیادہ احسانات میری زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے آپ کے وفات کے آخری ایام میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں، سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا دیا ہوں، کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی ذریعے سے جو نے مجھ پر احسانات کی ہیں، ان تمام احسانات کا بدلہ میں چکایا ہوں، سوائے ابو بکر کے۔ کل قیامت کے دن اللہ ہی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دینے والا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے میں ابو بکر کے احسانات کو چکا نہیں سکتا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دینے والا ہے۔ احسان کے بعد جب آتی ہے احسان کا بدلہ، احسان کیسے ہونا چاہیے، احسان کو کیسے یاد رکھنا چاہیے۔ کسی انسان نے ہمارے برے وقت میں ساتھ دیا تو کیسے اس کو یاد رکھنا ہے اور کیسے اس سے احسانات کا بدلہ دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اس صفت کی بات آئی تو مسلمان اگر کوئی کافر بھی ہم پر کوئی احسان کر دے، اگر ایک مشرک بھی ہم پر کوئی احسان کر دے، اگر کوئی منافق بھی ہم پر کوئی احسان کر دے، اگر ایک یہودی بھی ہم پر کوئی احسان کر دے، وہ احسان ہے، اس کے احسان مند ہونا چاہیے، اس کے احسان مند ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی مسلمان ہی کوئی احسان کر دے تو اچھا انسان ہے، کوئی دوسرا کر دے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے زندگی میں اگر کوئی مشرک منافق بھی اگر کوئی احسان کر دے، اس احسان کو یاد رکھو اور اس احسان کا بدلہ احسان کے طریقے سے ادا کرو۔ کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ جبیر بن مطعم بن عدی، یہ کون ہے؟ یہ مشرک ہے، کافر سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دو بڑے بڑے احسانات کیے۔ پہلا وہ احسان، سارے مکے والوں نے مسلمانوں کا سماجی بیکاٹ کر دیا۔ مسلمان ابو طالب، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں منحصر ہو گئے، وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ کر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔
مکے میں یہ قانون پاس کر دیا گیا، مسلمانوں سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، مسلمانوں سے کوئی معاملہ نہیں کرے گا، مسلمان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، مسلمانوں سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعامل نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی بھی طرح کا تعلق نہیں رکھے گا۔ پورے مسلمان شیب ابی طالب گھاٹی میں محصور ہے، 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا۔ ایسے موقع پر مطعم بن عدی اٹھا اور کہا، سرداروں سے کہا کہ جتنا بھی ہو وہ مسلمان ہے، ان سے ہمارا رشتہ ہے، وہ ہمارے ساتھ میں پلے بڑے ہیں مکے میں، ہم ان کے ساتھ ایسی غداری نہیں کرنا چاہیے، ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے عقیدے کا اختلاف ہو صحیح، لیکن انسانیت تو باقی ہونا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم ان پر ایسے ظلم و ستم نہ کیا جائے۔ اس نے جب مطعم بن عدی اٹھا اور کافروں کا وہ سردار تھا، اٹھ کر اس نے جو بھی قانون لگائے گئے تھے خانے کعبہ کی دیوار پر، ان تمام قوانین کو پوری طرح چاک کر دیا، پھاڑ دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دی اور اپنے گھر میں وہ پناہ دیا۔ ایک تو بڑا احسان یہ تھا۔ دوسرا احسان، اللہ کے نبی طائف گئے تھے دین کی تبلیغ کرنے، وہاں کے اوباشوں نے، وہاں کے غنڈوں نے آپ کا بہت بڑا سلوک کیا، آپ کو بڑی تکلیفیں دی۔ آپ وہاں سے آئے اور مکے میں داخل ہو رہے تھے، تب بھی مشرکوں نے، کافروں نے آ کر آپ کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا، جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاؤ، اب آپ کو مکے میں داخلہ نہیں ہوگا، مکے میں آپ نہیں آ سکتے۔ ایسے وقت میں بھی مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی اور آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھ کر اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں رکھا۔ یہ 2 بڑے بڑے احسانات تھے مطعم بن عدی، تھا تو کافر، تھا تو مشرک، بلکہ وہ سردار تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 بڑے بڑے احسانات یاد رہ گئے ہیں۔ یہ 2 بڑے بڑے احسانات اللہ کے نبی نے یاد رکھا، آپ نے اس کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کی۔ جنگ بدر کے موقع پر پہلی جنگ ہوئی، 70 قیدی آئے، 70 قیدی آئے، ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ اے نبی ان کو قتل کر دیا جائے، کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی ان سے کچھ جزیہ لیا جائے، کچھ پیسہ لیا جائے، اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں تم ایسے مشورے دے رہے ہو، اس وقت مجھے مطعم بن عدی یاد آ رہا ہے، جب تک وہ انتقال ہو چکا تھا، اس وقت مجھے مطعم بن عدی یاد آ رہا ہے۔ کہا، لو كان مطعم بن عدی حیا ثم كلمني هؤلاء النتنا لاعتقته كلهم، اگر اس وقت مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اس نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں ایک جملہ کہا ہوتا کہ اے نبی ان کو آزاد کر دو، ان کی ایک جملے کی وجہ سے میں 70 قیدیوں کو پوری طرح آزاد کر دیتا، پوری طرح آزاد کر دیتا، اس لیے کہ مطعم بن عدی وہ انسان ہے جو مکی زندگی میں اس نے ہم پر بہت بڑے احسانات کیے، بہت بڑے احسانات کیے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان ہی نہیں، ایک کافر، ایک مشرک، ایک منافق بھی اگر ہمارے حق میں کام آتا ہے، ہماری کوئی مدد کرتا ہے، ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، وہ احسان ہوگا، اس کے ساتھ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں، پانی کی ضرورت پیش آئی، جہاں جہاں پانی تلاش کیا تو پانی کہیں بھی نہیں مل سکا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بھیجا، پانی کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ۔ کئی دیر تک صحابہ کرام چلے گئے تلاش کرنے کے لیے، دیکھا کہ آتی ہوئی ان صحابہ کرام نے ایک عورت کو پکڑ کر لایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے بہت جگہ تلاش کیا پانی کے لیے، کہیں پانی نہیں ملا، یہ وہ عورت ہے جس کے پاس 2 مشکزیں یا 1 مشکزہ پانی ہے، اس لیے ہم پانی کی ضرورت تھی، اس لیے ہم اس عورت کو ساتھ میں لائے ہیں۔ حالانکہ صحابہ اکرام کو سخت سے سخت پانی کی ضرورت ہے،
किसी को प्यास लगी है, किसी को नहाना है, किसी को वजू करना है, किसी को गुस्ल करना है, पानी से जो जो भी जरूरतें हो सकती है सारी जरूरतें महसूस की जा रही हैं। ऐसे वक्त में तलाश के बावजूद भी पानी नहीं मिल सका, इस औरत को साथ में लाया गया इसलिए कि इसके पास एक मिश्रा पानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिश्रे का पानी लिया और उस मिश्रे पर हाथ रखा, उसके मुंह पर हाथ रखा और उसके बाद हाथों के दरमियान, उंगलियों के दरमियान से पानी बहकर निकला। ये आपका मौजिजा था। ऐसे वाकयात आपके साथ सैकड़ों हुए हैं। पानी आया, पूरे सहाबा कराम ने उस पानी का इस्तेमाल किया, पूरे सहाबा कराम ने पानी का इस्तेमाल किया। और जब देखा सारे लोगों की जरूरतें पूरी खत्म हुई तो देखा कि मुश्किलें में पानी वैसा का वैसा ही है। यह आपका मौजिजा था, पानी वैसा का वैसा ही है। वो औरत अपना मिश्रा उठाकर ले जाने लगी तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों हम इसके पानी से बड़ा फायदा उठाए हैं, वो हक रखती है, अपने एहसान का बदला रखती है, तुम्हें चाहिए कि उसे कुछ जरूरतें चीजें देकर भेजो। सहाबा कराम ने सत्तू का आटा, खजूर, जो जो कुछ उनके पास खाने की चीजें, ये पैसा हो सकता था, सारे चीजें जमा कर उस औरत के हवाले कर दिया। ये औरत वहां से निकल गई। इतना ही नहीं, असल बताने का मकसद ये है कि इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, आइंदा से तुम जब कभी भी जंग के लिए निकलते हो, जब बस्तियों में हमले करते हो, खबरदार इस औरत के बस्ती पर कभी हमला ना होगा। खबरदार इस औरत के बस्ती पर कभी हमला ना किया जाए, इसलिए कि ये वो हमारे वक्त पर काम आई है, इसका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। इन बस्ती पर कभी भी हमला ना किया जाए, ये मेरा हुक्म है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो आप कभी भी सहाबा करम जंग के लिए निकलते, ये ताकीद करके भेजते कि उस गांव पर हमला नहीं होना चाहिए। उस औरत ने देखा, वो अपने गांव में जाकर अपना वाकया बताए, जितुकुम मिन असहरिन नास, लोगों मैं बहुत बड़े जादूगर के पास होकर आई हूँ, एक बहुत बड़ा जादूगर को मैंने देखा। हालांकि अल्लाह के नबी की इस मौजिज़े को वो जादू समझ रही थी। बहरहाल वो गांव में चले गई और अल्लाह के नबी ने ताकीद फरमाई कि कभी उस बस्ती पर हमला ना किया जाए। तो उस औरत ने देखा ये मंजर कि चारों तरफ से उसके शहर के अतराफ व अकनाफ हमले हो रहे हैं, मुसलमान फतयाब हो रहे हैं, लोग दर दर जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उस औरत को एहसास हुआ और कहा अपने गांव में ऐलान करते हुए, लोगों ये देख रहे नहीं हो, ये तुम देख नहीं रहे हो, ये क्या है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब पे और उनके दीन का नतीजा है। हमने उन पर एक एहसान किया, उसके बदले में उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है। क्या ही बेहतर होगा और क्या ही अच्छा होगा कि हम उनके इस्लाम को कबूल कर लेंगे, हम उनके मजहब को कबूल करेंगे, हम दीन इस्लाम कबूल करेंगे। देखते पूरा कबीला मुसलमान हुआ, पूरा कबीला मुसलमान हुआ। मुसलमान का एक एहसान और उसका एहसान का बदला चुकाने का अंदाज ऐसा होना है और एहसान का बदला देने का अंदाज ऐसा होना है कि हमारे जरिए से वो लोग मुतासिर हो सकें, हमारे अखलाक से वो मुतासिर हो सकें, हमारे दीन के पैगाम को समझ सकें। अल्लाह ने कहा, हल जज़ाउल एहसान इल्ला अल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही हो सकता है, उससे अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मुनाफिक, रईसुल मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई अस्सलूल, ये कौन है? पूरे जिंदगी में आपका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो यही मुनाफिक है, अब्दुल्लाह बिन उबई। अबू जहल से भी बड़ा दुश्मन था अल्लाह के नबी का। इसकी तारीफ में, इसका तारुफ के जरिए अगर आप कहेंगे ये रईसुल मुनाफिक, यही जुमला उसके लिए काफी है। ये बड़े बड़े मुनाफिकों का सरदार था। ये अल्लाह के नबी को तकलीफ देने के लिए इसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपके जातियात पर इसने कीचड़ उछाला, आपकी बीवियों की इज्जत पर इसने हमला किया, आपकी घरेलू जिंदगी में इसने कदम रखा, आपकी जिंदगी में इसने बहुत सारी जो कुछ आरामात के और जो कुछ चीजें हो सकती है, हर तरह से अल्लाह के नबी को तकलीफ देने की इसने कोशिश की। ऐसा मुनाफिक जब इसका इंतकाल हुआ, कब्र में इसे रखा गया,
ایسے وقت میں اللہ کے نبی اس کے قبر کے پاس آ کر کہتے ہیں اس قبر سے اس کو نکالو. پھر نکالا گیا. اس کی قبر سے اس کو نکالنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اپنا جھبا نکال کر اسے پہنا دیا. اپنا کرتا نکال کر پہنا دیا. البسہ قمیصہ. کہا کہ جب یہ دیکھا منظر صحابہ کرام کو حیرت ہو گئی, حیران ہو گئے. کبھی یہ منظر اللہ کے نبی نے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا کام نہیں کیا. اب انوکھا کام ہو رہا ہے. قبر سے اسے نکالا گیا, رکھنے کے بعد اسے نکالا گیا اور نکال کر اسے باقاعدہ قمیص پہنائی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا کہ لوگوں تھا تو یہ بڑا منافق, لیکن اس کا ایک احسان ہم پر تھا. وہ کیا احسان ہے؟ جنگ بدر میں میرے چچا عباس ننگے بدن آئے تھے قیدی بن کر. ان کے جسم پر لباس نہیں تھا, کرتا نہیں تھا. ایسے وقت میں اس نے رحم کھا کر اپنا کرتا نکال کر میرے چچا کو پہنایا تھا. اس کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر. میں اس کی زندگی میں چکانے کی بڑی کوششیں کی, اس کی حرکتیں ایسی تھی, اس کی شرارتیں ایسی تھی, اس احسان کا بدلہ دینے کا مجھے موقع نہیں ملا. آج سب کے سامنے اس احسان کا بدلہ میں چکا رہا ہوں. منافقوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے احسان کا بدلہ احسان ہی دیا. کافروں کے ساتھ بھی آپ نے ایسا ہی سلوک کیا ہے. شریعت بھی یہی تعلیم دیتی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی احسان کر دے, کوئی تمہارے کام آ جائے, کوشش کرو کہ تم اس کے کام آ جاؤ اور اس احسان کو یاد رکھو اور اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرو. اس کے حق میں زندگی بھر دعائیں کرتے رہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. احسان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے اللہ کے ساتھ احسان کرنا اور ایک ہے بندوں کے ساتھ احسان کرنا. اللہ کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احسانات ہمارے زندگی میں بہت سارے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اللہ کے احسانات کو اگر تم گناتے جاؤ تو گن نہیں سکتے, اس کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم زندگی بھر بھی کوشش کر لیں, ہم اللہ کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے, لیکن احسان کے طور پر ایک کام کر سکتے ہیں کہ کہا کہ اللہ کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے اس کی عبادت میں, اس کے فرائض کو پوری طرح انجام دیا جائے, ان سے کیے گئے وعدوں کو وہ نبھایا جائے. یہ اللہ کے ساتھ احسان ہے. اسی لیے حدیث جبرائیل میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اخبرنی عن الاحسان, کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تصور کرو, یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس تصور سے تو اس کی عبادت کی جائے, یعنی ہر جگہ اللہ سے تقوی اختیار کیا جائے, اللہ کی نافرمانی سے ڈرا جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. اسی لیے قرآن نے مشرکوں کو سب سے بڑا احسان فراموش کہا. کیوں؟ ایک کافر اللہ کی دی ہوئی جان استعمال کرتا ہے, اللہ کا دیا ہوا مال استعمال کرتا ہے, اللہ کی جانب سے ملی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. عبادت کی جب باری آتی ہے تو وہ اپنی عبادت کا حق دوسروں کو دیتا ہے. ان الانسان لظلوم کفار, ایک مشرک کو, ایک کافر کو اللہ نے سب سے بڑا احسان فراموش کہا. اور جن لوگوں کا ہم احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے زندگی بھر, اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے احسانات ہم پر بہت ہیں. ان کے ذریعے سے ہمیں عقیدہ ملا ہے, ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے, ان کے ذریعے سے ہمیں یہ تمام چیزیں جہنم سے بچنے کی جتنی بھی رہنمائی کی گئی یہ ان کے ذریعے سے ملا ہے. قرآن آپ کے ذریعے سے ملا ہے, آپ سے تمام فرامین ملے ہیں. اللہ کے نبی نے اس امت کی اتنی فکر کی ہے, اتنی فکر کی ہے. آپ نے اس امت کی فکر کے لیے رات و رات جاگے ہیں,
رات و رات جا کر دعائیں کی ہیں، اللہ کے نبی سے دعا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے کرتے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، آپ کے داڑھی مبارک تر ہو جاتی، پھر بھی آپ امتی امتی کہتے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں میں نے اللہ سے دعا کر کے یہ بات حاصل کی ہے کہ میں کل قیامت کے دن موحد بندوں کے حق میں سفارش کرنے والا ہوں، بڑے بڑے گنہگار میرے سفارش سے بخشے جانے والے ہیں۔ آپ کے احسان کی بدولت، اللہ کے فضل کے بعد آپ کے احسان کے بدولت بہت سارے گنہگار جنت کو جانے والے ہیں اور جہنم سے بچائے جانے والے ہیں۔ یہ آپ کے احسان ہے، اور آپ کا احسان کا بدل کبھی نہیں چکا سکتے۔ احسان کر سکتے ہیں کس انداز سے؟ سچی محبت نبی سے کی جائے اور کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اور تیسری چیز، ان لوگوں کے احسانات کا بدل ہم زندگی بھر نہیں چکا سکتے، وہ ہے والدین۔ والدین کتنے ہم پر احسانات ہوتے ہیں اولاد ہونے کی حیثیت سے، ان کے احسانات کبھی ہم چکا نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر علماء ہیں، اساتذہ ہیں، ہمیں جو کوئی قرآن پڑھا دے۔ یہ علماء وہ ہیں جن سے ہم دین سیکھتے ہیں، جن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، شریعت کے مطابق بتائی ہوئی طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رہنما ہوتے ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمیں پڑھانے والے لوگ ہیں۔ ان سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارتے ہو۔ بلکہ کہا کہ والدین جسمانی ماں باپ ہوتے ہیں اور علماء اساتذہ روحانی ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ روح کو سنوارتے ہیں، وہ تمہاری آخرت کو سنوارتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، ان کے احسانات کا بدلہ تم زندگی بھر چکا نہیں سکتے، زندگی بھر چکا نہیں سکتے۔ اس لیے ان کے احسانات کو یاد رکھا جائے اور ان کے احسانات کو یاد رکھ کر ان کے حق میں دعائیں کرتے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان فراموشی اتنی گھٹیا صفت ہے، اتنی گھٹیا صفت ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ واذا اکرمت اللئیم تبردا۔ شریفوں کے ساتھ احسان کرو گے وہ تمہارے فرما بردار بنیں گے، شریفوں کے ساتھ تم احسان کرو گے وہ تمہارے فرما بردار بنیں گے۔ کمینوں کے ساتھ تم احسان کرو گے وہ بہت بڑے مکار نکلیں گے، بلکہ کہا وہ بہت بڑے احسان فراموش نکلیں گے اور وہ تمہارے لیے سرکشی اختیار کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گناہ کا اندازہ بتانے کے لیے کہا، عید کا خطبہ دینے کے بعد آپ عورتوں میں گئے اور عورتوں کی محفل میں آپ نے وہ مثالی تقریر کی اور اس میں وہ حدیث پیش کی، یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن، کہ اے معاشرے کی عورتوں کثرت سے صدقہ کرو، کثرت سے صدقہ کرو، گرچہ کہ تمہارے زیورات بیچ کر ہی صحیح، تمہارے زیورات بیچ کر ہی صحیح کثرت سے صدقہ کرو، اس لیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ میں عورتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا وہ عورتیں اس وجہ سے کہ ان کے دو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ پہلا گناہ وہ ہے تکثرن اللعن، وہ کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، اپنے بچوں پر لعن طعن کرتی ہو، اپنے شوہر پر لعن طعن کرتی ہو، ذرا سا کچھ کام بگڑ جائے فوراً تمہاری زبان پر بددعا کے کلمات آتے ہیں۔ کتنے ایسے والدین ہیں ان کی والدین نے اپنے اولاد پر غصے کی حالت میں بددعا کر کے ان کی اولاد کی زندگیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اور تمہارا دوسرا گناہ کیا ہے؟ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم شوہروں کے بہت سارے احسانات کے احسان فراموش ہو، تم بہت بڑے ناشکرے ہو، اور خاص طور پر شوہر کے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ کہا کہ وہ شوہر تمہارے لیے محنت کرتا ہے، تمہارے لیے کماتا ہے، کمانے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، کتنا وقت لگانا پڑتا ہے، کتنا سہنا پڑتا ہے، لوگوں کے باتیں کتنی سننی پڑتی ہے، لوگوں کے تانے کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے، محض وہ اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی محنت کرتا ہے، زندگی میں کبھی اس نے جھکا نہیں، لیکن اپنی بیوی اپنے بچوں کی زندگی کے خاطر اس نے بہت کچھ اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اور اپنے آپ کو زیر ہو کر وہ کما کر لایا ہے، اور تم ہو کہ اتنی بڑی احسان فراموش ہو
کہ اللہ کے نبی نے اس کو وضاحت کرتے بھی حدیث میں آپ نے فرمایا زندگی بھر وہ تم پر احسان کرتا رہے، کوئی ایک کام اس سے اگر نہ ہو سکے کسی تکلیف کی وجہ پر، لیکن تم آسانی کے ساتھ کہتی ہو کہ آج تک تم نے میرا کوئی خیر چاہا ہی نہیں، آج تک تم نے کوئی مجھ پر احسان کیا ہی نہیں، آج تک تم نے میرے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، فوراً تمہاری زبان پر فوراً احسان فراموشی کے جملے پیش آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سخت منع فرمایا، کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ہم پر کوئی احسان کر دے تو اس کا احسان کا بدلہ کیسے چکانا چاہیے، پہلی چیز اس سے ہم شکر گزار ہونا ہے، دوسری چیز اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرنا ہے، تیسری چیز اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، چوتھی چیز اس کے حق میں زندگی بھر دعائیں کرتے رہنا ہے، پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی ہو سکتا ہے آج کل تم پر وہ احسان کیا ہے لیکن آپ کے سامنے اس کے ساتھ کوئی غلطی ہوئی تمہارے حق میں، آج اس کے ذریعے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کل ہم پر بہت کچھ احسان کیا ہے، وہ پرسوں بہت کچھ ہم پر احسان کیا ہے، آج کسی وجہ سے اس سے تمہارے حق میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور اس غلطی کو معاف کرنا چاہیے، اس غلطی کو معاف کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کی ایک غلطی کو لے کر اس سے پہلے جتنے وہ احسانات کیا ہے وہ سارے احسانات کو تم بھلا دو اور فوراً سے انتقام کے جذبے میں آ جاؤ، سے معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا تمہارا حق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کیا کہا ان کے بارے میں؟ مدنی زندگی میں ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی صحابی سے۔ ایک جنگی راز تھا، ایک بہت بڑا راز تھا مسلمانوں کا، مجبوری میں آ کر کافروں کے سامنے اگل دیا، دشمنوں کے سامنے یہ راز کاش کر دیا، تمہارے ساتھ مسلمان یہ چال چلنے والے ہیں۔ حالانکہ مسلمان تھے، یہ صحابی تھے، ان کی ایک مجبوری تھی، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، کسی موقع پر بتاؤں گا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی، جنگی راز انہوں نے سامنے رکھ دیا کافروں کے، اور ایک بہت بڑی جنگ کے اس کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی اس وقت۔ اس حرکت کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لے کر کہا دعنی اضرب عنقہ، کہ اللہ کے نبی اس منافق کو مار دوں گا، آپ اجازت دیجئے، میں آپ کی اجازت کے ساتھ اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ آگے بڑھ گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قتل کرنے کے لیے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا یا عمر قد شہد فی بدر، جانتی ہو کون ہے یہ؟ جنگ بدر میں ہمارا بہت ساتھ دیے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ جنگ بدر وہ جنگ ہے، یہ پہلی جنگ تھی، 313 صحابہ کرام، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ارے میں کیا مقام بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا خود اللہ رب العالمین نے کہا اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد اللہ نے پہلی آسمان پر آ کر آسمان سے جھانک کر کہا اعملوا ما شئتم فقد غفر لکم، اے بدری صحابہ کرام آج کے بعد سے کیا کرنا ہے کر لو، لیکن میں تمہاری مغفرت لکھ دی ہے، تم جنتی ہو۔ ایسے ہی انسان کو تم مارنے کے لیے کوشش کر دو، ٹھیک ہے آج غلطی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے کا ریکارڈ دیکھو ان کا، اس سے پہلے کی ان کی لسٹ دیکھو کتنے احسانات ہیں ان پر ہمیں۔ تو احسان کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کبھی کبھار غلطی ہو جائے تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے۔ حضرات جیسے کہ میں نے کہا احسان فراموشی بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی کے موضوع کے ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جیسا احسان ملنے کے بعد احسان فراموش ہونا بڑا گناہ ہے، اسی طرح احسان کر کے احسان جتلانا بھی بڑا گناہ ہے۔ احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا نہیں چاہیے، احسان کرنے کے بعد اس احسان کو بھول جانا ہے، اس احسان کو بھول جانا ہے۔ کیوں؟ اگر تم اس احسان کو یاد رکھو گے شیطان تمہیں احسان جتلانے کے گناہ پر آمادہ کرے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں اللہ کل قیامت کے دن کو بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بلکہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس میں سے پہلا انسان وہی المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ ہمارے معاشرے میں اس کا الٹا چلتا، شریعت کیا کہتی؟ احسان کر کے بھول جاؤ، اگر ہم پر کوئی احسان کرے تو اسے یاد رکھو، لیکن ہمارا مسئلہ ویسا نہیں، ہمارا مسئلہ الٹا کیسا ہے؟ احسان کر کے ہم احسان کو یاد رکھتے ہیں، اگر ہم پر کوئی احسان کرے تو فوراً ہم بھول جاتے ہیں۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. احسان کرنے کے بعد اس احسان کو بھول جانا چاہیے. اس احسان کو یاد رکھ کر بار بار سامنے تذکرہ کرنے کے الگ انداز ہو سکتے ہیں. یا تو انسان ڈائریکٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہیں اس پر ایسا احسان کیا. یا کبھی اشارے کنائے دیتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ میرے بار بار ذکر کریں, آپ نے بڑا فلاں احسان کیا, آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ سننے کے لیے وہ انسان بڑا بےتاب ہو کر اپنے آپ کو احسان مند ہونے کا ثبوت دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے ایسا بڑا بھیانک گناہ کیا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. خاص طور پر جب مالی تعاون ہوتا ہے, کسی پر صدقہ کرنے کے بعد تم بار بار احسان جتاؤ, تمہارا پورا احسان برباد ہے, تمہارا پورا صدقہ برباد ہے. بہتر تھا کہ تم احسان نہ کرتے تو اچھا ہوتا, بلکہ تم یہ کام کر کے الٹا گناہ کمایا. تو اسی لیے کہا شریعت نے احسان فراموشی بھی نہیں ہونا اور احسان جتلانے کی صفت بھی نہیں ہونا. احسان جتلانے کی صفت اللہ کے لیے شان ہے, اللہ جتا سکتا ہے احسان, اس لیے کہ اس کے بہت سارے احسانات ہیں. اللہ کے نبی کو مبعوث کرنے کے بعد اللہ نے کیا تعبیر استعمال کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین, ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے نبی کو بھیج کر. سورہ حجرات میں اللہ نے آخر میں فرمایا کچھ بدو لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد, غیر مسلم. بہت سارے غیر مسلم الحمدللہ بہت اچھے ہوتے ہیں. بعض غیر مسلموں کے پاس عادت یہ ہوتی ہے وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں پر احسان جتاتے ہیں. ہم نے اسلام قبول کیا, ہم مسلمان ہوئے ہیں, آپ کو کیا عمل کرنے آتا, ہم مسلمان ہوئے ہیں. بار بار ایک چیز کو صفت کو جتلانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. قرآن نے اسی صفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا یمنون علیک ان اسلموا. تو کچھ بدو آتے تھے آپ کے پاس, اللہ کے نبی کے پاس, اللہ کے نبی ہم اسلام قبول کیے ہیں, ہمارا وہ خیال کرو, ہمارا یہ خیال کرو, ہمیں وہ سہولتیں دو. بار بار احسان جتلاتے تھے اسلام قبول کر کے. اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. لوگوں تم کیا احسان جتلاتے ہو, تم نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا ہے, ہم نے تم کو ہدایت دے کر اسلام کے لیے انتخاب کر کے ایمان کی دولت میں نوازی ہے. ہم نے تم پر احسان کیا ہے, تم کوئی بڑا احسان نہیں کیے, بلکہ تم اسلام قبول کیے ہو وہ تمہارے بھلائی کے لیے ہے, وہ تمہاری آخرت کی نجات کے لیے ہے. بہرحال یہ تمام ایسی چیزیں ہیں, شریعت یہ پیغام دیتی ہے, یہ صفت اپنانے کی تعلیم دیتی ہے. اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اس احسان کو یاد رکھو. احسان فراموشی کی صفت اچھی بات نہیں ہے, اور اسی طرح احسان کرنے کے بعد بھول جاؤ, احسان جتلانے کی عادت بھی اچھی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو, ہم پر جن لوگوں کی بھی احسانات ہیں, اللہ ہم تمام کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے احسان کا بدلہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے احسانات کا بدلہ آخرت میں بھی اللہ انہیں عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین.